سورۃ البقرہ کی تفسیر آیت نمبر 187 سے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یا رب تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، تو ہمیں معاف فرما، ہم سے درگزر فرما، آمین۔ اچھا جی، پچھلے پیج پر بات ہو رہی تھی رمضان کے روزوں کے بارے میں، اور یہ کہ قرآن کریم کب نازل ہوا، اور پھر کس کس کو اللہ نے سہولت دی، یعنی جو مریض ہے یا سفر پر ہے وہ روزے چھوڑ سکتا ہے اور بعد میں اس کی گنتی کو پورے کرے۔ پھر اسی طرح دعا کے بارے میں پڑھ لیا، یعنی اس مہینے میں دعا کی خاص فضیلت ہے، اس کے لیے خاص مواقع ہیں، جیسے کہ افطاری کا وقت ہے، سحری کا وقت ہے، تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یعنی اس کی بڑی امپورٹنس ہے، دیٹس وائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکام بتاتے ہوئے، جو جہاں پر لاز بتائے جا رہے ہیں روزے کے بارے میں، ان کے جو ایشوز جو ہیں ان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، ان کے درمیان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا کا ایک جو میسج ہے وہ لے آئے ہیں کہ دیکھو مجھ سے مانگو، میں دینے والا ہوں، عطا کرنے والا ہوں۔ اور دیکھیں اس سے ایک بات بڑی خوبصورت اور واضح ہوتی ہے کہ دنیا میں آپ کسی سے کچھ ہلکی پھلکی بھی چیز مانگ رہے ہیں، کوئی معمولی سی بھی چیز اگر طلب کرتے ہیں تو انسان کو فیلنگز آتی ہیں کہ پتہ نہیں آگے سے کیسا ریئیکشن ہوگا، رپلائی ہوگا، پتہ نہیں وہ دیتا ہے یا نہیں، وہ چیز ہمیں مل پاتی ہے یا نہیں۔ اور انسان جب دوبارہ اس کی طرف جاتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ انسانوں کے ماتھوں پر بل آ جاتے ہیں، وہ چاہے وہ اظہار زبان سے نہ بھی کریں لیکن وہ اچھا فیل نہیں کر رہے ہوتے کہ کیا ہے بھئی یہ تو ہر وقت مانگنے کے لیے ہی بیٹھا ہے۔ تو یعنی یہ چیزیں ہیں، یہ انسانی فطرت ہے، لیکن سبحان اللہ اس ذات کا، وہ رب ہے، وہ پالنے والا ہے، وہ تو اپنے بندوں سے کہتا ہے مانگو مجھ سے میں دوں گا، بلکہ مجھ سے مانگو، یعنی وہ مانگنے پر اسے کوئی اعتراض نہیں، وہ تو چاہتا ہے کہ تم مانگو اور تم اس سے جڑو۔ دعا کیا ہے؟ جوڑنے والی ہے نا، انسان کو اپنے رب سے جوڑتی ہے، اس میں کنیکشن کرتی ہے۔ دعا مخ العبادہ، دعا ہی تو عبادہ ہے۔ تو یہ اور نماز کیا ہے؟ الصلاۃ، یہ ساری کی ساری دعا ہی تو ہے۔ اچھا جی، اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم۔ یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے لیے روزوں کے راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہے، یعنی وہ تمہارا لباس ہے، اور تم ان کے لیے، یعنی تم ان کا لباس ہو، یعنی وہ تمہارے ڈھانپنے کے لیے ہیں اور تم ان کو ڈھانپنے کے لیے، اور اللہ کو تمہاری چھپی ہوئی خیانتوں کا خوب علم ہے، تو بس اس نے تمہاری توبہ قبول کی، یعنی وہ تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے، تم سے درگزر کیا۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ یعنی اب تمہارے لیے جو کہ حلال کر دیا گیا ہے بیویوں سے ملنا، تو اب تم اپنی بیویوں سے مباشرت کرو اور تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ فجر کی سفید دھاری رات کی سیاہی جو سیاہ دھاگا ہے اس سے علیحدہ ہو جائے، نمایاں نظر آنا شروع ہو جائے، یعنی فجر کا وقت ہو جائے۔ اور آگے ایک ایکسیپشن، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یعنی جب تم مسجدوں میں اعتکاف کرتے ہو تب تم اپنی بیویوں سے نہیں مل سکتے، ٹھیک ہے، یہ ایک علیحدہ سے ایک بات، ایک شرط ہے۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، بس ان کے قریب مت جاؤ۔ تو اللہ واضح کرتا ہے انسانوں پر اپنی آیات تاکہ وہ تقوی والے ہو جائیں۔ تقوی کی بات ڈیٹیل پیچھے ہو گئی، تقوی وہ ہر قسم کی عبادت جو بھی آپ اللہ کے پلیئر کے لیے، اس کی خوشی کے لیے کر رہی ہیں، اس سے آپ کو تقوی ملے گا۔ اور تقوی کیا ہے؟ مفتاح کل خیر، چابی ہے ہر خیر کی، سبب ہے ہر طرح کی بلیسنگ کا، رحمت کا، اور متقین کے لیے جو ریوارڈز ہیں وہ بھی پیچھے ہم نے پڑھ لیے۔ اچھا جی، اس آیت کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ نے حلال کر دیا رمضان کی راتوں میں تمہاری بیویوں سے ملنا، تو اس کے پیچھے کیا حکمہ ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اصل میں بگننگ میں، ابتدائی اسلام میں ایک یہ حکم تھا کہ روزہ افطار کرنے کے بعد عشاء تک یا سونے تک کھانے پینے اور بیوی سے مباشرت کی اجازت تھی۔ یعنی دیکھیں نا، مغرب کی نماز کے بعد عشاء کی نماز میں کتنا کا وقت ہوتا ہے،
یا پھر سونے تک. تو یہ ایک شارٹ ٹائم تھا. تو یعنی اس ٹائم کے ڈیورنگ اس ٹائم کے دوران جو نا اس کے اندر کوئی کھا پی سکتا ہے یا اپنی بیوی سے مباشرت کر سکتا ہے. بس اس بات کی اجازت تھی شروع میں. اور کیا تھا کہ سونے کے بعد اب ان میں سے کوئی کام نہیں کیا جا سکتا تھا، نہ کھایا پیا جا سکتا تھا اور نہ ہی بیوی سے ملا جا سکتا تھا. اور یہ ایک سخت پابندی تھی اور اس پر عمل بھی کافی مشکل تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب اس آیت میں یہ دونوں پابندیاں اٹھا لی اور افطار سے لے کر صبح صادق تک یعنی فجر ہونے تک کھانے پینے جو سحری کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی سحری کے ٹائم تک یہ کام مسلمانوں پر حلال کر دیے گئے، کھانا پینا اور بیوی سے ملنا. اور اس سے ایک مسئلہ یہ بھی پتہ چلتا ہے اور اس پر حدیث بھی ہے. مسئلہ کیا کہ حالت جنابت میں روزہ رکھا جا سکتا ہے اور اس پر حدیث بھی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں ہوتے اور آپ روزہ رکھ لیتے اور اس کے بعد یعنی اس کے فوراً بعد غسل فرما لیتے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک سہولہ ہے، اس کو خود بھی سمجھیے اور آگے تک بھی لوگوں کو پہنچائیے کہ بعض اوقات لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا. تو اس میں یہ ہے کہ اگر وقت آپ کے پاس وقت کم ہے یعنی آپ نے غسل کرنا ہے اور ٹائم کی کمی ہے تو آپ کھانا کھا لیجئے اور اس کے بعد غسل کر لیجئے. یہ بالکل جائز بات ہے اور اس کو صحیح مسلم اور صحیح بخاری روایت کرتے ہیں. اور آگے کیا بات آ رہی ہے؟ ہن لباس لکم. دیکھیں پیچھے بات ہو رہی تھی ازواج کی کہ تمہاری بیویوں کے پاس جانا اللہ نے حلال کر دیا. اب اللہ آگے کہہ رہے ہیں، یعنی کتنے خوبصورت انداز میں بات کو سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لباس کیا کرتا ہے. تو اس میں بے شمار پوائنٹس ہیں اور سب سے پہلی بات کیا کہ لباس ہمارے جسم کو ڈھانپتا ہے، ہماری سطر کو چھپاتا ہے. یعنی انسان کے وہ اعضاء جو اللہ نے چھپانے کو کہے ہیں دوسرے انسانوں سے، ان کو ڈھانپتا ہے، ہمارے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے. اب جس میں دیکھیں کہیں ایک تو اللہ نے سطر کا کہا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ عیب بھی ہو سکتے ہیں. تو لباس نہ صرف انہیں چھپاتا ہے بلکہ ہمیں زینت، ہمیں خوبصورتی عطا کرتا ہے، ہماری پرسنالٹی کو اور بیوٹیفائی کرتا ہے اور اٹریکٹیو بناتا ہے دوسروں کے سامنے. اور بڑی اہم بات کہ آپ کسی کی لباس سے اس کی پرسنالٹی کے بارے میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے. آپ جان لیتے ہیں کہ یہ سوچیں کیسی رکھتا ہے، اس کی جو چوائس ہے وہ کیسی ہے، تھاٹس کیسی ہیں، کس طرف اس کا رجحان ہے، یہ کیسی چوائس رکھتا ہے. یعنی اٹ میکس اے گریٹ ڈفرنس پرسنالٹی میں لباس. اور پھر بات کرنے کا انداز بھی آپ کا وہ بھی میٹر کرتا ہے کہ آپ جب کسی سے بات کرتی ہیں تو اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کوئی کیسا ہے سامنے والا. لیکن لباس کا ایک وائٹل رول ہے انسان کی زندگی میں. دیکھیں اسی لیے یہاں پر لباس ہی کی مثال دی گئی کہ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہی ہے جیسے لباس ہیں وہ ایک دوسرے کا، یعنی ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپاتے ہیں. وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہوتے ہیں، کمفرٹ دیتے ہیں ایک دوسرے کے ہارٹس کو. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مودہ و رحمہ. اور لباس کیا کرتا ہے؟ آپ اچھا لباس پہنتی تو آپ کو اچھا فیل ہوتا ہے، اچھی فیلنگز آتی ہیں دل میں، انسان کانفیڈنس فیل کرتا ہے، اس کی شخصیت میں اعتماد آتا ہے. تو ان سب فیلنگز کا، ان سب کاموں کا کیا ذریعہ ہے؟ لباس. تو آپ امیجن کر لیں کہ یہ جو کام ہو رہے ہیں یعنی آپ میں اعتماد آ رہا ہے، آپ کی شخصیت دوسروں کے لیے اٹریکٹیو ہے، آپ کی عیوب کو، فالٹس کو جس نے چھپایا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ لباس. اور یہی کام یعنی میاں بیوی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اس میں کیا ہے؟ یعنی کرنے کا کام تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپایا جائے، نشر نہ کیا جائے لوگوں کے آگے کہ ایسا ہو رہا ہے تو اس طرح ہو رہا ہے. لیکن ہم اس کے اپوزٹ چل رہے ہیں. اب دیکھیں کل ہی میں حدیث کی بات کر رہی تھی تو اس میں حدیث ہے، اوتھینٹک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں کثیر تعداد عورتوں کی دیکھی. کثیر، میجورٹی کس کی ہے؟ عورتوں کی. مسلم کی حدیث ہے، اوتھینٹک حدیث ہے. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں ہم اللہ کی آگ سے. تو اس کی ریزن کیا؟ ریزن بھی بتا دی ہے. یعنی تم ناشکری کرتی ہو شوہروں کی. ایک دوسری جگہ پر حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ کسی صحابیہ نے پوچھ لیا کہ اس کی کیا وجہ ہے یا رسول اللہ، ہم کیوں جہنم میں زیادہ ہوں گی؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، تم ان تھینک فل ہو.
اور یہ بھی حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ تم بوڑھی ہو جاتی ہو، یعنی کہ اتنی تمہاری عمریں ہو جاتی ہیں اپنے گھروں میں بیٹھے بیٹھے ماں باپ کے پاس، تمہیں شوہر نہیں ملتے، اور جب شوہر ملتے ہیں تو تم یہ کام کر رہی ہوتی ہو۔ اچھا یہ تو ایک بات ہوگی، جی ہو سکتا ہے معاملہ دوسری طرف بھی ہو، یہ ایسی بھی بات نہیں ہے کہ ہر جگہ پر عورت ہی غلط ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، صحابیات کی آپ قصے دیکھیں، صحابیات کی لائفز کے بارے میں آپ پڑھیں تو ایسی ایسی ماشاءاللہ صحابیات تھیں کہ جن کی وجہ سے ان کے بھائی، ان کے شوہر اسلام کی طرف آئے، یعنی وہ اسلام کی طرف لانے والی تھیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ اب ان میں یہ چیز نہیں ہے، لیکن وہی جو تقویٰ والی ہوں گی، جو مومنہ ہوں گی، وہی یہ کام کریں گی۔ اب دیکھیں نا، خالی میاں بیوی کی تو بات چلو یہ تو حدیث ہے ہی، ٹھیک ہے جی، اب اس کو اگر ہم سائڈ پہ کریں تو اس کے علاوہ جو کام، جیسے ایک اور حدیث میں بات آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عورت سے بڑھ کر فتنہ نہیں کوئی چھوڑ کر جا رہا اپنی امہ کے لیے۔ اس فتنہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی فتنہ وہ چیز ہے جو آپ کو اللہ سے دور کر دے، جو آپ کو باطل راستوں کی طرف لے جاتی ہے، وہ چیز فتنہ ہے جو گمراہ کر دے۔ اب اس میں کئی پہلو ہیں، یعنی ایک مرد کے لیے عورت اس معنوں میں بھی فتنہ ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کو چھوڑ دے، حلال کاموں کے بجائے حرام کاموں میں جا پڑے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ تمہاری اولادیں، تمہاری بیویاں تمہارے دشمن ہیں اگر یہ تمہیں حرام کام کی طرف لے جاتے ہیں۔ ان کی محبت، بات یہ ہے کہ ان کی محبت میں انسان ان کاموں میں گرتا ہے جو اللہ نے منع کیے ہیں، تو پھر کیا ہوا؟ وہ فتنہ ہوئے نا۔ اسی طرح ہم آج دیکھتے ہیں کہ جن کاموں سے اللہ نے عورتوں کو منع کیا، بھئی عورت سے کہا گیا کہ ڈھانپ کے رکھو اپنے آپ کو، چھپا کے رکھو اپنی باڈی کو، وہ اتنا ہی اس کو ننگا کر کر کے دکھا رہی ہے، تو وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ ایک دوسرے مرد کے لیے جب وہ گھر سے نکل رہی ہے بے حیائی کے لباس پہن کے، تو وہ دوسرے مردوں کے لیے کتنے ہی دیکھیں گے اس کو، دوسرے مردوں کے لیے وہ کیا فتنے کا باعث ہوئی نا، سورس آف ٹرائل دوسروں کے لیے۔ تو بات یہ ہے کہ دونوں طرح کی مثالیں موجود ہیں، لیکن کثیر تعداد، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرما دیا کہ بھی کثیر تعداد فاسقوں کی ہی ہے، بڑے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ پر چلنے والے ہیں۔ اور ایک مسلمہ مومنہ جو ماں ہے وہ گھر کا نقشہ بدل کے رکھ دیتی ہے، وہ نسلیں چینج کر دیتی ہے، اور اس کے برعکس جو دوسرے راہ پر چلنے والی ہوں گی وہ بھی نسل چینج کر کے رکھ دیتی ہیں، وہ دوسرے معنوں میں۔ اچھا جی، یہ تھی کچھ وضاحت کہ جہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو، ٹھیک ہے۔ اور اللہ نے اس رشتے کے بارے میں قرآن کریم میں اور بھی، جیسے سورہ روم میں اللہ نے فرما دیا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے کمفرٹ کا باعث ہو، سکون کا باعث ہو، تمہارے دلوں کو سکون ملتا ہے اس رشتے سے، آپس کی محبت سے، تم میں اللہ نے محبت اور رحمہ، مودہ و رحمہ پیدا کر دی ہے۔ اور سبحان اللہ، دیکھیے کہ جنت میں سب سے پہلا رشتہ بھی اللہ نے یہی بنایا، میاں بیوی کا۔ اور اسی طرح حدیث کے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صالح عورت جو ہے، نیک بیوی جو ہے، وہ دنیا کی سب سے بہترین متاع ہے۔ کتنی بڑی بات کہہ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیسی خوبصورت بات فرما دی کہ دنیا کی سب سے بہترین متاع کیا ہوتی ہے؟ دنیا کی جو نعمتیں ہیں، جو بلیسنگز ہیں، جو بھی اللہ نے ہمیں دی ہیں، اولاد ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، سکون ہے، خوشیاں ہیں، لیکن ان تمام نعمتوں میں سے ٹاپ لسٹ پر کون سی نعمت آ رہی ہے؟ ٹاپ صالح عورت، صالح عورت۔ کتنی بڑی یہ حکمہ کی بات ہمیں سمجھا دی گئی ہے۔ اور دیکھیں ہم جیسے پھر کہاں جا کے گرتے ہیں جب ہم اپنے بچیوں کے لیے رشتے کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم اس دینداری کو ہی چھوڑ دیتے ہیں، جو سب سے بڑی متاع ہے، وہی پیچھے جو میں نے بات کر دی، وہ نسل کو چینج کر دیتی ہے۔ آپ کی نسل میں متقی، اور اگر وہ خود متقی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ دعا کرے گی اپنے بچوں کے لیے، اپنی نسل کے لیے، اور فرق آتا ہے، یقین جانیے فرق آتا ہے۔ بعض اوقات کسی دعا میں تھوڑی دیر سویر ہوتی ہے، لیکن اللہ ضرور فرق ڈالتا ہے، دعائیں رد نہیں جانے دیتا اللہ کسی کے کام۔ اور اب دیکھیں آپ، نیکوں کی اولادوں میں سے ہی آگے اللہ نے کیسے کیسے ولی پیدا کیے ہیں۔ اور پیچھے جب آپ ہسٹری دیکھیں نا، یقین جانیے، آپ کسی ولی کی ہسٹری پڑھیے، کسی بھی جو اچھے جو اسکالر ہیں جو پیچھے بھی پیدا ہوئے، تو ان کے پیچھے ان کی ماں کا ہاتھ آپ دیکھیں گے کہ اکثر جیسے اب بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے والد تو وفات پا گئے تھے،
ان کی ماں نے ایفرٹ کی، اور بڑے کم عمر میں ہی ان کے والد وفات پا گئے تھے، یتیمی کی زندگی انہوں نے گزاری، اور ان کی ماں نے ایفرٹ کی. اور کئی ملتی ہیں ایسی مثالیں، ایک نہیں کئی مثالیں، جن میں کسی مسلمہ نے، کسی مومنہ نے اس امہ کی حالت کو بدل دیا، ایسے زبردست ولی پیدا کیے اور ان کی پرورش کی. تو یہ دونوں طرح کی مثالیں میں نے آپ کے آگے رکھ دی کہ ایسا نہیں ہے اب ایک ہی طرف پلڑا ہے، لیکن بہرحال اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اچھا جی، آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنوں سے، یعنی یہ بات ان پر ظاہر کرتی کی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دی کہ شروع اسلام میں کیسا حکم تھا، تو بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کی اجازت دی کہ وہ سحری تک کھانا پینا اور بیوی سے بھی مباشرت، یہ سارے کام ان کے لیے حلال کر دیے گئے، اور اللہ نے تخفیف دی، سہولت دی، درگزر کی ان سے. اب آگے کی بات آتی ہے کہ اعتکاف کی حالت میں، اور اعتکاف آپ کو پتہ مسجد میں ہی ہوتا ہے، گھروں میں اعتکاف نہیں ہے. ہاں بعض لوگ اس چیز پر ایک اپنی رائے رکھتے ہیں کہ گھر میں بھی عورتیں کر سکتی ہیں، لیکن یہاں پر یہی رائے ہے کہ عورتیں گھروں میں اعتکاف نہیں کر سکتی. ہاں مساجد میں ہی وہ اعتکاف کریں گی اگر ان کے لیے پراپر ارینجمنٹ ہے، اگر انتظام ہے، اگر خاص عورتوں کے لیے انتظام کر دیا گیا ہے مسجد میں، تو پھر وہ ضرور اعتکاف کریں. گھروں میں اعتکاف کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں میں آپ کے آگے دوسری رائے بھی رکھ دیتی ہوں کہ کچھ جو علماء ہیں، کچھ لوگ، یعنی دوسرا ایک گروہ ہے، وہ اس بات پر ایگری کرتا ہے کہ جی عورتیں گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں. تو بہرحال یہ دو چیزیں ہیں، لیکن سعودیہ میں یہاں پر یہ چیز نہیں پائی جاتی. البتہ مسجد نبوی میں عورتوں کے لیے ارینجمنٹ کیا ہوتا ہے، لیکن وہی بات کہ مسجد میں. تو بات یہ ہے کہ دونوں اوپینینز میں نے آپ کے آگے دونوں باتیں رکھ دیں. اور ایک اور بات کہ اعتکاف کی حالت میں بیوی سے مباشرت کی اجازت تو نہیں ہے، البتہ ملاقات اور بات چیت کا ذکر موجود ہے احادیث میں. یہ بات ہو سکتی ہے، یعنی بات چیت کی جا سکتی ہے اور ملاقات بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح سحری کے بارے میں بھی آپ کے آگے ایک حدیث رکھتی چلوں، بڑی اہم بات ہے. وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص سحری کھا رہا ہے، یعنی سحور کا وقت ہے، اور اذان کی آواز آ جائے تو وہ فوراً نہ چھوڑ دے بلکہ اپنی حاجت پوری کر لے، یعنی جو برتن اس کے ہاتھ میں ہے اس کو وہ ختم کر لے. اسی طرح افطار کے وقت میں بھی سورج کے غروب ہوتے ہی، یعنی روشنی ختم ہوتے ہی، جیسے ہی وقت ہو گیا، یعنی سورج کے غروب ہونے کا جیسے ہی وقت ہو گیا فوراً روزہ افطار کر لینا چاہیے، خام خواہ میں اس کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے. یعنی افطار اور سحری دونوں کاموں میں بیجا تشدد، بیجا شدت نہیں کرنی چاہیے. جس طرح کی سہولت دی گئی ہے اس سہولت کو ہمیں لینا چاہیے. اور آیت کا اختتام بڑی ہی زبردست بات پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر طریقہ کار کیا ہے اللہ کے سمجھانے کا، کہ اللہ خالی یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ میری حدود ہیں، یعنی یہ حدیں ہیں، یہ لمٹس ہیں، ان کو کراس نہ کرنا، بلکہ کہا گیا ہے فلا تقربوها، نزدیک نہ جانا، ان کے قریب بھی نہ پھٹکنا. ٹھیک ہے، سمجھانے کا انداز، ٹھیک ہے، انداز بیاں آپ دیکھیں کہ یہ نہیں خالی کہ یہ ان کو تم ان سے بڑھنا نہ، ان کو کراس نہیں کرنا، بلکہ ان کے قریب بھی نہ پھٹکنا. یعنی انسان کی سلامتی اسی میں ہے کہ وہ سرحد سے دور ہی رہے، بولے سے بھی. اب دیکھیں جو دو ملکوں کے درمیان جو ایک باڑ لگی ہوتی ہے، اب جو عام انسان ہے جو کہ سولجر نہیں ہے، کوئی سولجر کی تو ڈیوٹی ہے نا، لیکن عام انسان کیا کرے گا؟ وہ تو اس کے قریب بھی نہیں جائے گا. اور خاص کر جہاں پر ٹینشن ہو تو وہاں پر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا. ایسا ہی ہے نا، کوئی جاتا ہے دوسرے ملک کی سرحد جہاں پر شروع ہو رہی ہے، کوئی بھی عام سویلین نہیں جائے گا بھول کے بھی کہ بھی کچھ الٹا سیدھا کام ہو گیا، کوئی مجھے گولی ہی نہ لگے، کچھ میرا نقصان ہی نہ ہو جائے. سبحان اللہ، یہ باتیں سمجھنے کی ہیں. تو یہاں پر اسی طریقے سے اللہ نے سمجھایا کہ دیکھو سلامتی اسی میں ہے کہ اللہ کی سرحد سے بھی تم دور رہو، بولے سے بھی اس کے قریب بھی نہ جانا. اور اس بات کو مزید ہم اس حدیث سے سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بادشاہ کی ایک ہما ہوتی ہے، یعنی ایک ایسی اس کی جگہ، ہما کہتے ہیں چراگاہ کو، لیکن ایسی جگہ جہاں پر جو بادشاہ ہے وہ عام پبلک کو منع کر دیتا ہے اس کے قریب آنے سے. ٹھیک ہے، تو ہر بادشاہ کی ایک ہما ہوتی ہے، اور اللہ کی ہما اس کی وہ حدیں ہیں، وہ لاز ہیں، وہ مسائل ہیں جن سے اللہ نے حرام اور حلال اور
اس کی اوبیڈینس اور ڈس اوبیڈینس کا فرق سمجھا دیا ہے، قائم کر دیا ہے۔ اور حدیث کے آگے الفاظ کیا ہیں کہ جو جانور ہیما کے نزدیک ہی اس کے یعنی اس کے اراؤنڈ ہی وہ چر رہا ہے، اس کے اراؤنڈ ہی وہ کھا رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ایک روز وہ ہیما کے اندر بھی داخل ہو جائے، یعنی اس پروہیبیٹڈ کام میں جا گرے جس سے منع کیا گیا۔ تو اسی لیے بات سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھو اللہ کی دین کو سمجھو، اس کی حدود کو سمجھو، جو شریعت کی روح ہے اس کو جانو، اور اجازت کی آخری حدوں تک جانے پر انسسٹ نہ کرو، یعنی ایسا کام نہ کرو کہ پھر تم وہ گناہ کر ہی ڈالو۔ اور سبحان اللہ، قرآن کریم میں اللہ نے کئی طرح سے انسانوں کو سمجھایا ہے۔ اللہ نے بتا دیا، میں نے بڑی مثالوں سے انسانوں کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کی ہے، لیکن انسان پھر الٹے راستے کی طرف جانے میں رہتے ہیں۔ اب جیسے سورۃ البقرہ ہی کی آیت نمبر 168 میں کیا بات آ رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اے لوگو وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان۔ غور کرنے کی بات کیا ہے؟ خطوات یعنی سٹیپس۔ پیچھے بھی بات ہوئی ہے کہ شیطان سٹیپس میں آتا ہے، بڑی اہم بات ہے سمجھنے کی۔ یعنی ایک بار ہی کوئی گناہ نہیں کر لیتا فوراً ہی، وہ دھیرے دھیرے اس کے پیچھے ایک پروسیجر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں نظر آ رہا تھا اوہ فلاں نے یہ کام کیا، یہ گناہ کیا، اس نے ایسا کیا، اس کے پیچھے ایک ٹائم ہوتا ہے، ایک سٹیپ بائی سٹیپ چیز چل رہی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نا، یہاں پر اللہ نے کہا تتبعوا خطوات، خط سے، خط کی جمع، خط ایک سٹیپ اور خطوات سٹیپس۔ تو اس کا کام کیا ہے کہ آہستہ آہستہ انسان کو برائی کی طرف مائل کرتا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بیج ڈالتا ہے، پھر وہ آگے اس کو اس چیز کی طرف لیے چلتا ہے۔ ہاں یہ کام تم کر سکتے ہو، جیسے اب لڑکا لڑکی ہیں مثال کے طور پر، اب پہلے یہ بات چیٹنگ سے شروع ہوئی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ بات چیت تک آ گئی، ٹیلی فونک رابطہ ہو گیا، پھر ایک ملنے ملانے پر بات آ جاتی کہ اچھا جی باہر ملتے ہیں، کچھ اس طرح کر کے۔ یقیناً ایسا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کے اراؤنڈ آپ دیکھیں ایگزامپلس ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، واقعی ایسا ہو رہا ہے، نظر آئیں گی مثالیں آپ کو۔ پھر کیا ہے، ملاقاتیں شروع ہو گئی، اور ہو سکتا ہے پہلی یا دوسری ملاقات میں ہی وہ گناہ کروا دے شیطان جو وہ چاہتا ہے۔ اور پھر آج تو اللہ کی پناہ ہم مانگتے ہیں، آج کے جو ٹرائلز ہیں، نہ صرف یہ کہ اس کی کوئی لڑکی کی زندگی تباہ ہو جائے، بلکہ اس سے مزید کیا اس کے ساتھ شیطانی کام ہو سکتے ہیں، اس کا اندازہ تو ہمیں اراؤنڈ آپ جو نیوز دیکھیں اور کیا حالات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں اپنے لیے، اللہ تعالیٰ ایسے شر سے بچائے ہمیں، ہماری اولادوں کو۔ تو بات یہ تھی کہ یہ لنک ہو رہی تھی چیز اس بات کے ساتھ کہ اللہ کی حدوں کے قریب نہ جاؤ۔ دیٹس وائی میں نے یہ بات آپ کے آگے دوسری آیت سے آپ کو حوالہ بھی دے دیا، اور سبحان اللہ، قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ کی دی ہوئی مثالیں موجود ہیں۔ تو یعنی اللہ فرماتے، اور زنا کے بارے میں بھی یہی چیز آتی ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا، جیسے کہ 440 وولٹ ہے، اب اس کے پاس بھی نہ جانا۔ جب آپ سورۃ الاسراء پڑھتی ہیں نا، تو اس میں بھی یہی چیز آتی ہے کہ بس اس کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی کہ یہ کچھ پتہ نہیں کب پیر پھسل جائے۔ بچوں کو روکتے ہیں نا، کوئی اونچی جگہ ہے اور باڑ نہیں ہے، فوراً ماں بھاگ کے جائے گی، نہیں تو نے اس کے پاس بھی نہیں جانا کہ تو گر جائے گا، تو ہلاک ہو جائے گا، یا چھری ہے تو اس کو ہم فوراً پکڑیں گے، نہیں یہ نہیں کرنی۔ تو ایسے ہی اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا، تم یہ ہلاکت کا باعث ہے۔ اچھا جی، اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یعنی یہاں پر کیا سمجھایا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے کہ دیکھو ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، اور نہ ہی حاکموں کو، یعنی جو فیصلہ کرنے والے ہیں، جو جج ہیں، ان کو رشوت دے کر کسی کا مال ظلماً کھاؤ، جو کہ آج ہو رہا ہے، حالانکہ تم جانتے ہو، یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ تو یہ ایسے شخص کے بارے میں ہے جس کے پاس کسی کا حق ہے، کسی کا مال ہے، لیکن حق والے کے پاس اب ثبوت نہیں ہے، پروف نہیں ہے، اور اب وہ جس کے پاس مال ہے وہ اس کمزوری سے فائدہ اٹھائے اور جا کے عدالت میں اپنے حق میں فیصلہ کروا لے، اور اس طرح کسی کا مال ظلماً، کسی کا مال غصب کر لے، تو یہ ظلم ہے اور حرام ہے۔ اور اس میں ایک مفہوم یہ بھی آتا ہے ایک تفسیر کے مطابق کہ حاکموں کو رشوت دینا، جو ججز ہیں ان کو رشوت دے کر برائبری، ٹھیک ہے، جو کہ وہی بات ہے کہ اگین جو ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں پرویل ہے، انصاف تو ہے ہی نہیں،
تو بات یہ ہے کہ ان حاکموں کو رشوت دے کر ناجائز فائدے مت اٹھاؤ۔ اسی طرح ایک حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ظلماً کسی ایک کی بالشت بھر زمین لے لی، یعنی بالشت سے کیا مراد ہے؟ ذرا سی، بہت توڑی، ذرا سی زمین بھی لے لی تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن 7 زمین کا طوق پہنا دے گا، یعنی 7 زمینیں اس کی گردن میں ڈال دے گا جو ان کا وزن ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث، وہ بھی اوتھنٹک ہے، کہ اس میں الفاظ آتے ہیں کہ جس نے ظلماً کسی کی زمین کچھ حصہ لیا، کوئی ذرا سا بھی ٹکڑا لیا، تو اس نے جہنم کا ایک ٹکڑا خرید لیا۔ یعنی اتنی سختی ہے۔ اللہ تعالیٰ حرام سے بچائے، اور حرام کے جو نقصان ہیں اللہ، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے۔ حرام کھانے والے کو تو عبادت قبول نہیں ہے، اس کا روزہ قبول نہیں، نماز قبول نہیں، قربانی قبول نہیں، حج قبول نہیں، تو پھر حرام کیا بنے گا حرام کھانے والے کا۔ پھر اسی طرح ایک اور دل دہلا دینے والی حدیث ہے کہ جو جسم حرام سے پلا ہوا ہے وہ جہنم میں جانے کے قابل ہے، وہ جہنم میں ہی جائے گا، ہاں یہ کہ وہ سچی توبہ کر لے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ نقصانات کوئی چھوٹے نہیں، یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں۔ آپ ربا پہ دیکھ لیجئے، ابھی ہم ربا کے بارے میں آگے پڑھیں گے، یعنی کسی گناہ پر اللہ نے یہ کہا ہے کہ تم میرے اور رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہو۔ کوئی ایسا گناہ ہے نہیں، یعنی کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی قتل کر رہا ہے، کوئی کچھ اور گناہ کر رہا ہے، لیکن کسی پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کے ساتھ اللہ اور اس کا رسول جنگ کر رہے ہیں، دونوں جنگ کر رہے ہیں، ایک کی بات بھی نہیں، لیکن کس پر کہا ہے؟ ربا پہ۔ تو کچھ گناہوں کی نوعیت، ان کی کنڈیشن کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کس قدر سیریس ہیں۔ جیسے اللہ نے کہہ دیا کہ میرے حقوق جو ہیں اس میں تم ڈنڈی مار رہے، تو ہو سکتا ہے وہ اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے، ہو سکتا ہے بخش دے، وہ اللہ جانتا ہے۔ لیکن تم حقوق العباد، بندوں کے حقوق، یہ ظلم بھی بندوں کے ساتھ ہو رہا ہے نا، بندوں کے ساتھ لنک ہے نا جو چیز، اس میں اللہ بخشی نہیں کر رہے ہیں، بڑی اہم بات ہے۔ یعنی جو بندوں کے ساتھ معاملات ہیں نا، اس میں اللہ بڑے سخت رویہ رکھے ہوئے ہیں، یوں سمجھے۔ جیسے اب کیا کہا گیا کہ نہیں جنت میں داخل ہوگا جو قاطعون ہے۔ قاطعون کون؟ جو صلہ رحمی کو کاٹ رہا ہے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ، یہ ہے صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھے معاملات کرنا، ان کے ساتھ جوڑ کر رکھنا۔ تو جو یہ کام نہیں کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ ٹھنڈی حدیث ہے۔ لیکن اس کا مطلب اب یہ بھی نہیں ہے، وہ پھر لمبی ایک ڈیٹیل ہو جاتی ہے کہ یہ نہیں اللہ کہہ رہا ہر ٹائم تم ان کے گھروں میں گھسے رہو، ان کو ہر وقت بیسٹ فرینڈ بنانے کی ہی کوشش میں لگے رہو، نہیں، جو ان کے حقوق ہیں وہ ادا کرو جو صحیح طریقہ ہے۔ یعنی ہر چیز کو بیلنس رکھنا ہے۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا اب کسی چیز کو اگر حکم دیا تو اب اس میں ٹو مچ کرنے کو بھی نہیں اللہ کہہ رہا ہے۔ تو جی امید ہے کہ یہ آیت آپ پر واضح ہو چکی ہوگی۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، یسألونک عن الأحلة قل هي مواقیت للناس والحج۔ یہاں پر کیا بات آ رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کی جو صورتیں ہیں اس کے بارے میں، یعنی سوال کرتے ہیں، تو ان سے کہہ دیجئے قل هي مواقیت للناس والحج۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ تاریخوں کی تعین، یعنی جو عبادات کے جو وقت ہیں، اور حج کے موسم کے لیے، یعنی حج کا جو وقت مقرر ہے اس کی ٹائمنگز کو یہ شو کرتا ہے، چاند کا گھٹنا اور بڑھنا۔ اب اس سے ریلیٹڈ بات یہ ہے کہ چاند کا گھٹنا اور بڑھنا تو یہ ایسی چیز ہے جس سے مطلب ہر زمانے میں انسان اٹریکٹ ہوتا ہے اس کی طرف کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور اس سے ریلیٹڈ پچھلی قوموں میں بھی کئی طرح کی امیجینیشنز، تھیوریز، فلاسفی رہی ان میں، کہ جو کہ آج تک بھی کچھ ایسی ہی چیزیں ان میں سے کچھ پائی بھی جاتی ہیں۔ تو یہی چیز اہل عرب میں بھی موجود تھی اس وقت، یعنی وہ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے میں بعض تاریخوں کو بڑا اچھا سمجھتے، یعنی سپرسٹیشیس والی بات ہوگی نا، بعض تاریخوں کو، بعض دنوں کو بڑا خوش قسمت سمجھنا، اچھا سمجھنا، اور بعض کو نحوست سمجھنا، کسی تاریخ کو سفر کے لیے بہتر سمجھنا، اور بعض اوقات کسی تاریخ کو شادی بیاہ کے لیے منحوس خیال کرنا۔ تو یہ باتیں اہل عرب میں بھی پائی جاتی تھیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا تو اللہ نے بتایا کہ یہ چاند کا گھٹنا اور بڑھنا اصل میں ایک قدرتی کام ہے، ایک نیچرل وے ہے جو ہو رہا ہے، جس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، اور اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے کہ یعنی اس سے کیا تمہارے جو مہینے ہیں، سال ہیں، ان کے آنے جانے کا پراپر وقت آپ کو پتہ چل۔
جیسے کہ سال کے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، حج و عمرے کے ساتھ وابستہ ہیں یہ مہینے، اور ان مہینوں میں کیا ہے، لڑائیاں بند ہیں، راستے محفوظ ہیں، امن ہے، یعنی ان مہینوں کی حرمت کا خیال کیا جاتا ہے، اور قتل و جدال، لڑائی فساد، اس سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ نے فرما دیا کہ بھئی چاند کا مقصد تو یہ ہے۔ پھر آگے بات آ رہی ہے وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم دروازوں کے پیچھے سے آؤ، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب دیکھیں اس کے پیچھے بھی ایک سٹوری ہے، یعنی اسلام سے پہلے جو عربوں میں رواج تھا، جو چیز رائج تھی وہ یہ تھی کہ جب وہ حج کے لیے احرام باندھ لیتے، یعنی جب احرام باندھ دیا اور اپنے گھروں سے اب وہ چلے گئے ہیں، تو اب اگر انہیں دوبارہ گھر میں داخل ہونے کی ضرورت پڑتی تو وہ پیچھے سے دیوار کود کر یا دیوار سے کھڑکی بنا کر داخل ہوتے، یعنی وہ اپنے دروازوں سے نہ آتے۔ یعنی دیکھیں جس کی کوئی سینس نہیں بنتی، اس طرح کی عجیب قسم کی آج بھی دیکھیں تو نان بلیورز میں یہ باتیں پائی جاتی، ایون بلیورز میں، ایون ایمان والوں میں بھی یہ باتیں پائی جاتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اب اپنے دروازوں سے نہیں آ رہے، تم پیچھے سے کود کر آ رہے ہو، بلکہ تم اپنے دروازوں سے ہی آؤ، اور یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ تم اللہ کا تمہیں خوف ہو، تقوی ہو۔ یعنی نیکی یہ تو نہیں ہے کہ وہ کام کیا جائے جس کا اللہ نے حکم ہی نہیں دیا، جس کا دور دور تک اس چیز سے تعلق ہی نہیں ہے، وہ ریلیٹڈ ہی نہیں ہے اس چیز سے، اور تم اس کام کو کر رہے ہو۔ اور یہ آیت بڑا زبردست میسج دے رہی ہے، بہت اہم میسج۔ کیا؟ اب اگرچہ یہاں پر بات حج کی ہو رہی ہے نا، ٹھیک ہے کہ وہ عرب جاہلیت میں وہ کام کر رہے تھے جس کا تعلق ہی نہیں تھا، ریلیٹڈ ہی نہیں تھی وہ، لیکن آج کے ایسے کام ہم نہیں کر رہے، ہم بھی تو وہی کام کر رہے ہیں نا، ہم ایمان والے۔ اب میلاد کی بات کہیں ہے کسی حدیث میں؟ اگر ہے تو بتائیے، لیکن یا رب کثیر تعداد یہ کام کر رہی ہے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ اب یہ جو شب برات کے کنڈے اور اس طرح کی کئی اور جو لغویات جو باتیں ہیں حدیث میں تو کہیں نہیں ملتی، تو ہم کیوں کر رہے ہیں جن کا تعلق ہی نہیں ہے حدیث کے ساتھ، یا بتائی ہی نہیں گئی، نہ ہمیں کوئی قرآن میں مل رہی ہیں نہ ہمیں حدیث میں، تو ہم وہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں ہم اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں؟ تو یہ کیا تقویٰ ہے؟ یہ نیکی نہیں ہے۔ اللہ نے تو کہہ تو دیا یہ نیکی نہیں ہے، اللہ نے اس کو رد کر دیا ہے، بلکہ نیکی تو یہ ہے تم اللہ کی بات کو جو صحیح طریقے سے کہی گئی بھائی اس کو مانو، اور تقویٰ والے ہو جاؤ، اللہ کا ڈر، خوف، اس کی محبت کے ساتھ، یعنی یہ نہیں بس ڈرتے رہنا، اس کی محبت بھی رکھو، محبت، شدید محبت رکھو، پھر اس کی اطاعت کرو۔ دیکھو پھر اس میں مزہ کیا ہے، تو پھر کیا ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، متقی فلاح پانے والا ہے۔